السلام علیکم، فاطمہ اردو اسٹوری میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اسٹوری پھولوں والی بستی ہے۔ چلے آئے ہم آج کی اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ کرتا لین خرم ہاشمی، گوشی کیسی ہو؟ 11 سالہ عدیلہ ٹوکری پکڑ کر گھر سے باہر نکلی تو اسی وقت گوشی بھی اپنے گھر سے باہر نکلی۔ گوشی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور عدیلہ بھی اپنی ٹوکری پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دونوں سہیلیاں باتیں کرتی ہوئی قریبی باغ میں پہنچ گئی۔ اس گاؤں کے لوگ گلاب کی مختلف اقسام کے پھول بڑی تعداد میں کاشت کرتے تھے اور پھر قریبی شہروں میں انہیں اچھے داموں میں بیچ دیتے تھے، اس لیے یہ بستی پھولوں والی بستی کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں رنگ رنگ اور مختلف اقسام کے پھول کے باغات تھے۔ تم دونوں اتنی دیر سے آئی ہوئی ہو، باغ میں کام کرتی؟ بی بی گل نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی۔ بی بی گل ان کے پڑوس میں رہتی تھی۔ دونوں بچیاں ان کے ساتھ ہی آتی اور ساتھ ہی جاتی جاری ہے۔ بی بی گل بستی کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ وہ میٹرک پاس تھی، اس لیے بستی کے بچوں کو صبح کے وقت پڑھاتی بھی تھی۔ دوپہر میں کام کرنے باغ میں آ جاتی، کیونکہ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ وہ سب مل کر کام کرنے لگے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے پھول توڑ توڑ کر اپنی اپنی ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے رانی نے کل کیا کیا؟ گوشی نے اچانک دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، وہ کل تمہارے کان میں کچھ کہہ رہی تھی نا؟ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بہت ظالم ہے اس کی سوتیلی ماں۔ گوشی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا، مگر شکل سے تو بہت اچھی لگتی ہیں، عدیلہ نے حیرت سے سوال کیا۔ شکل کو رہنے دو، بہت تنگ کیا ہوا ہے رانی کو، اسے کھانے کو بھی نہیں دیتی، سب کام رانی سے کرواتی ہے۔ اور گوشی جلدی جلدی رانی سے سنی ہوئی ساری باتیں عدیلہ کو بتانے لگی۔ شام کو جب وہ دونوں وہاں سے واپس آئی تو عدیلہ نے گھر آ کر اپنی ماں کو گوشی سے سنی ہوئی ساری باتیں بتا دی۔ ہائے اللہ، رانی بیچاری پر ظلم اتنا ہو رہا ہے۔ عدیلہ کی ماں سن کر تڑپ اٹھی۔ اگلے دن عدیلہ کی ماں نے یہ بات اپنی پڑوسن کو بتائی، اس نے آگے کسی کو، اور اس طرح یہ بات بستی میں چاروں طرف پھیل گئی۔ جب یہ باتیں گھومتی پھرتی رانی کے گھر پہنچی تو اس کی سوتیلی ماں نے رانی کے ابا سے کہا، میں نے کب اسے بھوکا رکھا یا مارا ہے؟ میں بات کرتا ہوں۔ رانی کے ابا نے پریشانی سے کہا۔ جب ابا نے رانی سے پوچھا تو رانی پریشان ہو گئی۔ ابا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ رانی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس سے ہمارے گھرانے کی پوری بستی میں بے عزتی ہوئی ہے، ابا نے گرجتے ہوئے کہا۔ ابا معاف کر دیں، رانی نے روتے ہوئے کہا۔ آج سے تمہارا بی بی گل کے گھر پڑھنے جانا بند ہے، بس گھر میں رہو اور کام کرو، ابا نے فیصلہ سنایا اور چلے گئے۔ رانی رونے لگی۔ کچھ دن پہلے رانی کی اپنی سوتیلی ماں سے کسی بات پر بحث ہو گئی، جس کا غصہ اس نے جھوٹی کہانی بنا کر نکالا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بنائی ہوئی جھوٹی کہانی پوری بستی والوں کو معلوم ہو جائے گی۔ اسے گوشی پر سخت غصہ آ رہا تھا، جس نے راز کو راز نہیں رکھا۔ کچھ دن تک جب رانی غیر حاضر رہی تو بی بی گل نے عدیلہ اور گوشی کو اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر بھیجا۔ رانی نے گوشی کو دیکھا تو اس پر بہت غصہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ گوشی اور عدیلہ واپس آئیں اور بی بی گل کو ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ تم لڑکیاں میری دی گئی تعلیم و تربیت کا ایسے خیال رکھ رہی ہو، ایک طرف رانی جھوٹی کہانیاں بنا کر دوسروں کو سنا رہی ہے اور دوسری طرف تم ہو جو کسی کے راز کو راز نہیں رکھ سکی۔ بی بی گل، مجھ سے غلطی ہو گئی،
गोशी ने रोते हुए कहा। बीबी गुल ने चुप खड़ी अदीला की तरफ देखा और अदीला, तुमने भी राज को राज रखने की बजाय घर जाकर शोर मचा दिया। तुम दोनों की हमाकत की वजह से सारी बस्ती का माहौल बुझल हो गया है। सब रानी की माँ को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि इस बेचारी का कोई कसूर भी नहीं है। बीबी गुल ने फिक्रमंदी से कहा। अदीला ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अगले दिन बीबी गुल इन दोनों को लेकर रानी के घर गई। रानी की अब्बा और सुतेली माँ को बिठाकर सारी बात समझाई। बस्ती में बीबी गुल की बहुत इज्जत थी, इसलिए सब इनकी बात गौर से सुनते थे। बच्चियाँ नादान हैं, इनसे गलती हो गई है, माफ़ कर दें, बीबी गुल ने नरमी से कहा। तो रानी की सुतेली माँ ने उठकर उसे गले लगा लिया। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल फातिमा उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके और आप सुन सकें। अल्लाह हाफिज़।